ویلکم ٹو قصہ لوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے یک طرفہ محبت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقار ہاؤس کے دور دیوار کچن سے نکلتی خوشبوؤں سے مہک رہے تھے۔ وقار الحسن اور بیگم وقار احسن نے ڈائننگ ہال میں قدم رکھا تو شاندار ناشتے کا اہتمام دیکھ کر خوش ہو گئے۔ آج منال ان کے ساتھ واک پر نہیں گئی تھی۔ نانا نانی اور نواسی نماز کے بعد روز قریبی پارک واک کے لیے جاتے تھے۔ آج سنڈے تھا اور منال کا اسپیشل بریک فاسٹ بنانے کا پلان تھا۔ ارے واہ، آج تو ہماری بیٹی نے دل خوش کر دیا۔ حلوہ پوری اور چنے دیکھ کر ہی ان کا دل خوش ہو گیا تھا۔ بیرسٹر صاحب، آپ کے لیے نہیں بھول گئے ہیں کیا؟ آپ کو ہارٹ پرابلم ہے، آپ اپنا پرہیزی کھانا ہی کھائیں۔ حلوہ پوری کی طرف ان کے بڑھتے ہاتھ دیکھ کر بیگم وقار نے انہیں بڑے رعب سے ٹوکا اور حلوے کا ڈونگا لاتی منال ہنسنے لگی۔ وقار الحسن کا رعب ساری دنیا پر پڑ سکتا تھا لیکن اپنی بیگم پر نہیں۔ ان دونوں کے درمیان یوں ہی نوک جھوک جاری رہتی اور منال ہنستی رہتی۔ نانو، آج تو نانا ابو کو چھٹی دے دیں، بیچارے دیکھیں کیسے معصوم لگ رہے ہیں۔ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتی وہ نانا ابو کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر بول اٹھی۔ اس کی بات پر جہاں نانا ابو کا قہقہ چھوٹا وہیں نانو بھی کھل کر ہنستے۔ ڈاکٹر ہو کر مریض کو خطرے میں ڈال رہی ہو، پھر کچھ ہوا تو خود ہی سنبھالنا۔ نانا ابو کو مزیدار ناشتے سے انصاف کرتا دیکھ کر نانو کا غصہ عروج پر تھا۔ فکر نہ کریں، ناشتے کے بعد ٹیبلٹ دے دوں گی۔ نانا ابو آج عیش کریں۔ شاباش میری بیٹی، دیکھو اسے کہتے ہیں رحم دلی، اللہ تمہیں جزا دے۔ وقار الحسن نے پیار سے قریب بیٹھی منال کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو وہ دونوں نانا نواسی نانو کو گھورتی نظروں سے دیکھ کر پا کر اپنی ہنسی کنٹرول کرنے میں ناکام رہے اور ڈائننگ ہال قہقہوں سے گونج اٹھا۔ منال کی ہنسی کو بریک دروازے میں کھڑے شخص کو دیکھ کر لگی۔ ان دونوں نے بھی محسوس کیا، تبھی دروازے میں کھڑے اپنے جوان پوتے پر نظر پڑتے ہی سمجھ گئے۔ گڈ مارننگ گرینڈ ماں۔ عالم شاہ آگے بڑھ کر بیگم وقار کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گڈ مارننگ مائی سن، آج کیسے صبح صبح اٹھ گئے؟ عام دنوں میں بھی وہ کم ہی ناشتہ کرتا تھا، کبھی ایک کپ چائے یا ایک ٹوسٹ یا بوائل ایگ، اور ویکینڈ پر تو اس کی آنکھ 12-1 بجے ہی کھلتی تھی۔ پتہ نہیں نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ صبح بابا کا فون آیا، بعد میں نیند ہی نہیں آئی۔ گلاس میں جوس ڈالتے ہوئے وہ عام لہجے میں تفصیل بتا رہا تھا۔ خیر تھی، صبح صبح نعمان کا فون آیا۔ نانو کو فکر ہونے لگی تھی۔ جی گرینڈ ماں، اور آفس کا کوئی کام تھا، اس سلسلے میں بابا سے تھوڑی انفارمیشن چاہیے تھی۔ بابا نے وہی بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ جب یار اٹھ آئے ہو تو یار ہمارے ساتھ ناشتہ ہی کر لو۔ واو، آج تو بڑا ڈیلیشیس بریک فاسٹ بنا ہے۔ 3 طرح کے حلوے، پوڑیاں اور بھنے ہوئے مسالے دار چنے دیکھ کر بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، بھائی ہماری بیٹی نے اپنے ہاتھ سے بنایا، کھا کر دیکھو بڑا ذائقہ ہے۔ وقار صاحب کی بات سن کر عالم شاہ کے بڑھتے ہاتھ تھم گئے۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھی منال پر ڈالی جو پلیٹ پر جھکی بے نیاز بیٹھی تھی، جیسے اس نے عالم شاہ کی آمد کا نوٹس ہی نہ لیا ہو۔ عالم شاہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ خان بابا، مجھے ناشتہ بنا دیں۔ بیٹھے بیٹھے اس نے آواز دے ڈالی، میں بنا دیتی ہوں۔ خان بابا شاہد سرونٹ کوارٹر جا چکے ہیں۔ حلق میں پھنسے آنسو کو اندر اتار کر اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے بیٹھنا محال ہو گیا تھا۔ منال اٹھ کھڑی ہوئی۔ نو تھینکس گرینڈ ماں، خان بابا آئیں گے تو ناشتہ میرے کمرے میں بھجوا دیجیے گا، سختی سے کہتے ہوئے وہ ڈائننگ ہال سے نکل گیا۔ سب کی نظروں کے احساس سے منال بہکنے لگی اور اپنے کمرے میں چل دی۔ وقار الحسن اور بیگم وقار نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں چھا جانے والی اداسی کتنی جان لیوا تھی۔ بھاری دل کے لیے وہ خاموش بیٹھے رہے۔ گیٹ کے قریب گاڑی رکنے کی آواز پر انہوں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتا عالم شاہ باہر نکلا تھا، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی مہک اسٹریٹ لائٹ اور گیٹ کے پلرز پر لگے فانوس کی روشنی میں واضح دکھائی دے رہی تھی۔ گھوم کر عالم شاہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ گیا اور گاڑی کے کھلے شیشے سے جھانکتا جھکا ہوا کچھ کہہ رہا تھا۔
जाने इसने क्या कहा था कि वो खिखला उठी और थोड़ी देर बाद महक गेट पार करके अंदर की तरफ गायब हो चुकी थी। टेरेस पर खड़ी मनाल रैकिंग से हटकर कुर्सी पर बैठ गई और बैग से सर टिकाकर आंखें मूंद लीं। कितना तकलीफ़देह एहसास होता है किसी अपने को किसी और के साथ देखकर, लेकिन वो इसका अपना था ही कब। वो तो शुरू से ही महक जुल्फ़ का दीवाना था। वही पागल थी जो जाने कब इसे दिल में बसाए बैठी थी। इसे याद था कि बचपन में भी जब महक आ जाती तो वो मनाल को अक्सर भूल जाता और महक से खेलता। दोनों क्रिकेट खेलते, एक दूसरे से अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करते और कभी तो साइकिलिंग करने निकल जाते। कभी शायद याद आने पर आलम शाह मनाल को भी अपने साथ खेलने की ऑफ़र दे देता, मगर वो इनकार कर देती। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही इनसे दूर होती गई। नाना अबू और नानो इसे कहते कि वो आलम शाह के साथ खेला करे, लेकिन इसे इन दोनों का इग्नोर करना याद आता तो वो इनकार कर देती। फिर तो मामूल बन गया। आलम शाह जब भी छुट्टियां गुजारने लाहौर आता, या तो महक टपक पड़ती या आलम शाह इनकी तरफ चला जाता। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। मनाल ने किताबों में पनाह ढूंढ ली। मामू जान के वकार हाउस आने पर आलम शाह ने मुलाकात हो जाती और बहुत बड़ा और बहुत ही प्यारा हो गया था। वो जब भी मिलते रस्मी गुफ्तगू ही करते। आलम शाह ज़्यादातर इसे पढ़ाई के मुतल्लिक दरियाफ़्त करता। एक दिन वो लान में बैठी पढ़ने में मगन थी। किसी एहसास के तहत इसने नज़रें उठाकर इर्द गिर्द देखा तो इसे पिलर से टेक लगाए खड़ा आलम शाह जो जाने कब से इसे देख रहा था। उफ, वो ऐसे इर्द गिर्द का होश भुलाए पढ़ने में मगन थी कि कोई आकर बेशक घर का सफाया कर जाए। तुम्हें पता न लगता, मुस्करा कर कहता वो इसके करीब ही घास पर बैठ गया। मनाल चुप बैठी रही। क्या कहती भला? वैसे तुम अच्छी खासी बड़ी हो गई हो और प्यारी भी। कौन सी क्लास में हो? नासमझी से इसे देखते इसने आहिस्ता से जवाब दिया, सेकंड ईयर। आगे कौन सी फील्ड में जाने का इरादा है? इन दोनों आलम शाह इंग्लैंड से तालीम मुकम्मल करके आया था। आगे पाकिस्तान ही से करने का इरादा था, क्योंकि मामू मामानी अपनी अकेली औलाद के लिए उदास हो जाते थे। इन 4 सालों में जब भी पाकिस्तान आया, इसकी मनाल से इत्तफ़ाक़न कोई मुलाकात ना हुई। ये शाहिद मनाल नस्ता ऐसा करती थी। मेडिकल। हैरत से वो सिर्फ इतना ही कह पाई, जाने क्यों वो कंफ्यूज हो रही थी। गुड, तो डॉक्टर बनना है। वैसे तुम जैसी सॉफ्ट और पोलाइट लड़की को मेडिकल सूट नहीं करता। वो हैरान थी कि वो कैसे मज़े से बैठा इससे बातें कर रहा था। शायद वो बड़ा हो गया था और समझदार भी। यार तुम बोलती नहीं हो। ग्रैंड माँ तो कहती हैं कि तुम खूब रौनक लगाती हो घर में। कहीं तुम मुझसे बात करते कुतराती तो नहीं हो? खूबसूरत कलियों वाली फ़्राक में मुलायम बालों की ढीली सी चोटी किए वो बहुत सादा और खूबसूरत लग रही थी। इसकी कदमी रंगत में बिला कशिश और मलामत थी। बेख्तियार और इसका जायज़ा लेने लगा था। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, महक की आवाज़ पर दोनों ने बैक वक्त इसे चौंक कर देखा। इसे देखते ही वो मुस्करा कर उठ खड़ा हुआ, जबकि महक की नज़रों की नागवारी महसूस करके मनाल किताब समेट कर अंदर चली गई थी। महक, मूड क्यों ऑफ है? मेरा क्यों ऑफ होगा मूड? अगर तुम बिज़ी नहीं तो लॉन्ग ड्राइविंग पर चलें। अपने लहजे को हमवार करते इसने कहा, आई एम रेडी एज़ यू विश डियर। भरपूर दिल से कहते हुए इसने कहा तो महक मुस्कुरा दी। आलम शाह, तुम मनाल से क्या बातें कर रहे थे? इसकी सुई वहीं अटकी थी। इसकी नज़रों से तो वो मंजर ही गायब ना हो रहा था जब आलम शाह बड़े मगन अंदाज में मनाल पर नज़रें जमाए हुए थे। ओह आई सी, तो मैम का मूड इसलिए ऑफ था? अंदाज छेड़ने वाला था। नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं डियर। शक की बू तो आ रही है। वैसे फ़िक्र ना करो, आलम शाह के दिल में सिर्फ तुम्हारी जगह है। वो मुस्करा कर कहते शरारत से इसके करीब हुआ तो महक ने इसे पीछे करते हुए खुद से दूर किया। ड्राइविंग पर ध्यान दो। जालिम लड़की, तुम्हारे होते हुए ध्यान कहीं नहीं जाता। जानबूझकर छेड़ने के लिए इसने कहा तो महक का कहका छूट गया। वकारुल हसन और आमना वकार के 2 औलादें थीं। सबसे बड़ा नुमान और इससे छोटी रामीन। वकारुल हसन वकालत के शोबे से मुंसलिक थे और हाई कोर्ट में थे, जबकि आमना वकार यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। इन दोनों ने बहुत ही पुरसकून और खुशहाल ज़िंदगी गुजारी थी। ज़िंदगी ने बहुत बड़ा दुख ये दिया कि अकलौती बेटी एक कार एक्सीडेंट में अपने शौहर के हमरा भरी जवानी में इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। मनाल तब 9 साल की थी और खुशकिस्मती से रामीन इस दिन किसी दावत में जाने के बायस इसे आमना बेगम के यहाँ छोड़ गई थी। इस तरह मनाल इनकी गोद में आ गई थी
اور آج تک دونوں میاں بیوی نے اسے بے حد پیار اور دنیا جہاں کی چاہت دی تھی۔ منال کے لیے ماں باپ، بہن بھائی اور دوستوں جیسے سب رشتے ایک رشتے کی قید میں تھے۔ ان کے نانا ابو نانو، جس نے وہ جان سے زیادہ پیار کرتی تھی، نعمان فوج میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، اور ان کا پیشہ ایسا تھا کہ کبھی کہیں ٹرانسفر اور کبھی کہیں ٹرانسفر۔ کافی عرصے سے وہ لوگ کراچی میں تھے۔ ان کا اکلوتا بیٹا عالم شاہ تھا۔ چھٹی میں وہ لوگ زیادہ تر لاہور آ جاتے تھے۔ عالم شاہ کی خالہ بھی ڈیفینس میں ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی رہتی تھی۔ مہک عالم شاہ کی ہم جولی تھی اور شکل و صورت کے لحاظ سے سب کو مات دیتی تھی، البتہ بے حد مغرور تھی۔ منال کو اس سے عالم شاہ کے حوالے سے منال سے ہر وقت خطرہ رہتا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ عالم شاہ اس میں انٹرسٹڈ ہے اور منال اسے کوئی کنسرن نہیں۔ وقار، مجھے لگتا ہے ہم نے منال کے ساتھ زیادتی کر دی ہے۔ عالم شاہ مہک میں انٹرسٹڈ ہے۔ آپ نے اس دن اس کا رویہ دیکھا تھا؟ وہ پرسوچ لہجے میں کہتی آمنہ وقار بڑی پریشان اور متفکر دکھائی دے رہی تھی۔ آمنہ، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسے ہو جائے گا ٹھیک؟ آج تک تو نہ ہوا۔ 5 سال ہونے والے ہیں ان کے نکاح کو، لیکن عالم شاہ کا رویہ پہلے سے بھی برا ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ رشتہ زیادہ دیر چل سکتا ہے۔ میرا دل بہت پریشان ہوتا ہے۔ اس بار نعمان آئے گا تو میں اس سے بات کروں گی۔ ہمیں اب رخصتی کر لینی چاہیے۔ ان کی بات سن کر وہ ہکا بکا انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وقار، ایک بار پھر سوچ لو۔ لیکن وقار الحسن نے ایک بار فیصلہ کر لیا تھا۔ دروازے سے ہٹ کر منال اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نانا ابو، آپ لوگ بہت غلط کرنے جا رہے ہیں۔ ہاتھوں میں چہرہ لیے وہ روتی چلی گئی۔ وہ کیسے؟ ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارے جس نے ان 5 سالوں میں ایک بار بھی اس سے سیدھے منہ بات نہ کی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرتا تھا۔ اس کے ذہن پر تو اس ظالم کے کہے گئے الفاظ نقش تھے۔ وہ میڈیکل کے 2nd ایئر میں تھی جب وقار الحسن کے کسی دوست کی طرف سے منال کا رشتہ آیا تھا۔ انہوں نے اس سلسلے میں نعمان سے بات کی۔ ابو جی، منال ابھی بہت چھوٹی ہے، ابھی اتنی بھی کیا جلدی ہے بیٹا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جلد از جلد اسے کسی مضبوط بندھن میں باندھیں۔ بیٹا یتیم بچی ہے، کل کو ہمیں کچھ ہو گیا تو پیچھے اس کا کون ہے؟ آمنہ بیگم نے رنجیدہ لہجے میں کہا تو کچھ دیر سب خاموش ہو گئے۔ بیٹا، میری شروع سے ہی خواہش ہے کہ عالم شاہ اور منال کا رشتہ جوڑ دیں، تم کیا کہو گے؟ لیکن افشاں مامی نے عالم شاہ کی پسند کا بہانہ کر کے بڑی آسانی سے انکار کر دیا۔ وقار الحسن اور آمنہ وقار نے زور نہ دیا اور منال کا رشتہ طے کر دیا۔ لڑکا باہر تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد لڑکے والوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان کے بیٹے کو کوئی اور پسند ہے اور وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہ تھی جو نظر انداز کر دی جاتی۔ تب پے در پہ وقار احسن کو 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا۔ سارے گھر والے صورتحال سے کافی پریشان تھے۔ منال بھی اس صدمے سے بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ تب ایک روز نعمان کے ہاتھوں میں وقار حسن نے اس نے اپنی منال کے لیے بخشش مانگ دی۔ انہیں اب دنیا سے خوف آتا تھا۔ بابا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی بات سن کر عالم شاہ اور افشاں حیران اور پریشان سی انہیں دیکھنے لگی۔ بس میں نے کہہ دیا، اس جمعے کو عالم شاہ اور منال کے نکاح کی تقریب ہے۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ نعمان صاحب نے آج عالم شاہ سے یہی بات کی تو یہ بات سن کر عالم شاہ تڑپ کر بولا، بابا پھر آپ بھی سن لیں، میں منال سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ میں مہک کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ عالم شاہ، میرے بیٹے، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں ابو جی کے بندے ہاتھوں کو دیکھ نہیں سکا۔ دیکھو، منال یتیم اور بے سہارا ہے۔ اس واقعے کے بعد امی ابو کے اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ پلیز بیٹا۔ آخر میں ان کا لہجہ دھیما پڑ گیا۔ بابا، ہم نے کیا یتیموں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟
میں بتا رہا ہوں آپ کو، مجھے ہرگز منال سے شادی نہیں کرنی، زہر آلودہ لہجے میں کہتا وہ تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ پھر دادا ابو نے خود اس سے التجا کی تھی، وہ ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر ہار گیا۔ مہک نے سنا تو وہ بھڑک اٹھی، مہک، یہ نکاح صرف کاغذی رشتہ ہے جسے وقت آنے پر مجھے ختم کر دینا ہے۔ عالم شاہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن وہ چپ نہ رہی اور رونے لگی۔ یار، جھوٹی تسلیاں مت دو، آج تم دادا کے جوڑے ہاتھوں کو دیکھ کر نکاح کر لیا، کل رخصتی ہو جائے گی اور پھر ایک دن تمہیں اس سے محبت ہو جائے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، تم کل بھی میرے لیے اہم تھی، آج بھی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ تمہاری جگہ منال کبھی نہیں لے سکتی۔ اس نے یہ بات گزرے 5 سالوں میں پوری کر دکھائی تھی۔ منال میڈیکل کی مشکل پڑھائی میں گم ہو چکی تھی، یہ شاہد خود کو گم کر لیا تھا۔ ایک ہی گھر میں رہتے رہتے وہ مہینوں ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھ پاتے۔ عالم شاہ اور مہک نے ایک ساتھ مل کر MBA کی ڈگری لی تھی اور آپ دونوں ایک ہی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہے تھے۔ ایک ساتھ آنا جانا، گھومنا پھرنا، ان کے درمیان رشتہ اور مضبوط ہو گیا تھا۔ وقار الحسن اور آمنہ بیگم سب دیکھتے رہتے لیکن چپ رہتے۔ ان دونوں کے بوڑھے ہاتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے اٹھتے تو آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ماضی کے ورقوں کو پلٹتے اس نے اتنا رلا دیا تھا کہ اب بہت ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، لیکن سر میں ہوتا درد سونے نہیں دے رہا تھا۔ بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ کر دوپٹہ اوڑھتی وہ کمرے سے نکل آئی۔ ارادہ تھا کہ چائے کے ساتھ پین کلر لے گی۔ کپ میں چائے انڈیلی تو وہ سنک میں خالی برتن رکھنے کے لیے پلٹی ہوئی تھی۔ اس کی نظر کچن کے دروازے میں کھڑی عالم شاہ پر پڑی۔ ایک لمحے کو ان دونوں کی نظریں ملیں اور پھر منال نے نظریں پھیر لیں۔ اس کی سوجی اور روئی روئی آنکھوں کی سرخی وہ دیکھ چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ ڈھیر سارا روئی ہے۔ ایک پل کے لیے عالم شاہ کو اپنے رویے پر شرمندگی ہوئی، لیکن اگلے ہی پل منال کی بے رخی پر تلملا گیا، جو اب بھی اسے اگنور کر کے سنک میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ جانے عالم شاہ کو کیا سوجی کہ اس نے اس کے چائے کا کپ اٹھا لیا تھا۔ جہاں وہ اس کے ہاتھ کی بنی چائے، جہاں وہ اس کے ہاتھ کی بنی کوئی چیز کھانے کا روادار نہ تھا، شاید اسے زیادہ ہی طلب ہو رہی تھی۔ وہ مڑی تو اس کے ہاتھ میں اپنا کپ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ تم اور بنا لو یا یہی چاہیے؟ سوالیہ نظروں سے دیکھتا وہ کچن کی سلیب سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ بلیک ٹی شرٹ اور لائننگ والے آرام دہ ٹراؤزر میں بکھرے بالوں کے ساتھ بھی وہ اچھا خاصا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ یک دم ہی چونک کر اس نے نظروں کا رخ بدل لیا۔ اپنی بے اختیاری پر اسے شرمندگی ہوئی، جانے کیا سوچتا ہوگا۔ وہ چپ چاپ کچن سے نکل آئی اور اسی پل لائٹ چلی گئی۔ رات کے 1:30۔ یہ لائٹ جانے کا کون سا وقت تھا؟ خوف سے سوچتے وہ انٹرس گیٹ کھولتی باہر نکل آئی۔ بہت کوشش کے باوجود اسے جنریٹر آن نہ ہوا۔ جانے کیا مسئلہ تھا؟ پیچھے ہٹو، میں کرتا ہوں۔ اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی تو وہ ذرا دور کھڑی ہو گئی۔ جنریٹر آن کر کے وہ سیدھا ہوا تو بے اختیار ہی اس کی نظر اپنے قریب کھڑی منال پر پڑی۔ جنریٹر آن کرنے کی جدوجہد میں اس کے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا کھل گیا تھا۔ وہ لمبے ریشمی کالے بال پشت پر بکھر گئے تھے۔ سفید سادہ سے کرتے میں لمبے بالوں میں چھپا اس کا وجود کسی کو پاگل کرنے کی پوری قوت رکھتا تھا۔ اس کی نظروں کی گہرائی کو محسوس کر کے ایک پل کے لیے وہ گھبرائی، لیکن اگلے ہی پل بالوں کو سمیٹ کر اندر غائب ہو گئی۔ یہ سب بے اختیار کا عمل تھا، وہ بھی انسان تھا۔ حسن کے اثر سے متاثر ہو گیا تھا، لیکن پھر سر جھٹک کر خود کو ملامت کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ مہک، آج رات کہیں ڈنر کا پلان بناؤ۔ سوری عالم شاہ، آج میں فری نہیں ہوں، کچھ کام ہے، پھر کبھی کریں گے۔ اس کی طرف دیکھے بغیر اس نے سادے لہجے میں کہا۔ مہک، از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ مہک، کیا سب کچھ ٹھیک ہے؟
یس آف کورس، مجھے کیا ہونا ہے؟ تمہیں زیادہ ہی فیل ہوتا ہے، ناگواری سے کہتی وہ پھر سے اسکرین کی طرف دیکھنے کچھ ٹائپ کرنے لگی۔ عالم شاہ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دنوں سے وہ محسوس کر رہا تھا کہ مہک تھوڑا اکھڑی اکھڑی سی ہے اور اسے اگنور کر رہی ہے۔ اس کی اسے وجہ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ مہک نے اسے جاتے دیکھا اور کچھ سوچ کر ٹچ اسکرین پر کوئی نمبر پریس کرنے لگی۔ چلیے ٹھیک ہے، پھر رات میں ملیں گے۔ لمبی گفتگو کے بعد فون رکھنے سے پہلے اس نے کہا اور مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا۔ وہ فری تھا، سو اپنے دوستوں کے بلانے پر اس کے گھر چلا گیا۔ اس نے زبردستی کھانے پر روک لیا۔ گھر آتے آتے وہ دیر ہو گئی تھی۔ گھر سے گاڑی تھوڑے فاصلے پر تھی جب اس نے گیٹ کے سامنے کھڑی گاڑی کو دیکھا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ارسلان۔ ڈرائیور گھر پر نہ تھا اور گاڑی ورکشاپ پر تھی۔ ہسپتال سے فارغ ہوتے ہوتے دیر ہو گئی۔ وہ ٹیکسی وغیرہ لینے کا سوچ رہی تھی جب ڈاکٹر ارسلان کی آفر پر نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ آ گئی۔ نانا ابو اور نانو کو فون پر وہ بتا چکی تھی۔ اٹس مائی پلیئرز۔ اس کے سر جھکا کر کہنے پر وہ مسکرا دی۔ اس نے اندر آنے کا کہا لیکن ارسلان نے بڑی آسانی سے انکار کر دیا۔ عالم شاہ کو اس کی مسکراہٹیں اور اس شخص کی منال پر پڑی گرم نظروں کا منظر دیکھ کر آگ لگ گئی۔ وہ منال کو ایک دو بار پہلے بھی اس شخص کے ساتھ ریستوران میں دیکھ چکا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا اور شدید جلن محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں چکر لگاتا کچھ سوچ کر وہ باہر نکل آیا۔ پہلے اس کا دماغ مہک کے رویے سے خراب ہو رہا تھا، اوپر سے منال کو اس ڈاکٹر کے ساتھ دیکھنا اسے ہضم نہ ہوا تھا۔ وہ نہا کر نکلی اور کمر سے نیچے جاتے بالوں کو تولیے سے جھاڑتی آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی کہ ڈھرم سے دروازے کھلنے کی آواز پر چونک کر دیکھا اور حیرت زدہ رہ گئی۔ عالم شاہ سرخ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ پر پڑا دوپٹہ لینے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ ایک جھٹکے سے عالم شاہ نے اس کا بازو پکڑا۔ دوپٹہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور بال کندھے سے ہوتے آگے آ گئے۔ کون ہے وہ شخص جس کے ساتھ گھومتی پھرتی ہو؟ الفاظ تھے یا تیر جو اس کے اندر اتار رہا تھا۔ وہ بامشکل غصہ کنٹرول کر کے بولی، آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے یہ سوال جواب کرنے والے؟ اور میں جس مرضی کے ساتھ پھروں، آپ کو مسئلہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اٹس نن آف یور بزنس، جسٹ شٹ اپ۔ بیوی ہو تم میری اور میں تم سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں۔ اس کی بات نے اسے آگ لگا دی۔ بہت جلد یاد آ گیا یار کہ آپ کی کوئی بیوی بھی ہے۔ انفیکٹ منکوحہ۔ 5 سال تو یاد نہ رہا۔ وہ صبر کی انتہا پار کر چکی تھی۔ 5 سال کا صبر اس نے گزارا تھا۔ یہ وہ جانتی تھی کیا اس سے مہک کے ساتھ دیکھ کر وہ منال کو تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اپنا بازو چھڑواتی وہ دور ہوئی اور دوپٹہ درست کر کے پھیلا لیا۔ ہاں، آئندہ میں تمہیں اس شخص کے ساتھ ہرگز نہ دیکھوں۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا وہ غصے میں تھا۔ کیوں مانوں میں آپ کی بات اور اپنا حق جا کر اس مہک پر جتائیں؟ کچھ نہیں لگتی میں آپ کی اور نہ ہی آپ مجھ پر کوئی حق جتا سکتے ہیں۔ اسے تو سوچ سوچ کر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس پر شک کر رہا ہے یا جبکہ ڈاکٹر ارسلان اس کے لیے ایک کولیگ سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ فکر نہ کرو، مہک پر بھی حق جتاؤں گا، لیکن تب جب تک اس کا نکاح پھندہ گلے سے آزاد ہوگا۔ بہتر ہے کہ تم شادی سے انکار کر دو، ورنہ مہک سے تمہیں ہر صورت شادی کروں گا، بے شک تم میری زندگی میں ہو یا نہ ہو۔ کتنا ظالم تھا، اسے ذرا ترس نہ آیا تھا اس پر کتنی صفائی سے 5 سالہ رشتے کو ختم کرنے کی بات کہہ رہا تھا۔ وہ خالی نظروں سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ یک طرفہ محبت کا یہ عذاب اسے جانے کب تک جھیلنا تھا۔ آنسو اس کے گالوں سے ہوتے دامن میں گرنے لگے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ سڑکوں پر بے وجہ گاڑی بھگاتا وہ نہایت اس طرف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ذہن میں مہک کے الفاظ سر گھومنے لگے۔ عالم شاہ، ہمارے راستے اب سے جدا ہیں۔ تم میرے تھے ہی نہیں، میں بیوقوف تھی جو تمہارے نکاح کے بعد بھی یہی سوچتی تھی کہ میں تمہیں حاصل کر لوں گی۔ میں مہک میں تم سے پیار کرتا ہوں، صرف تمہیں ہی اپنانا چاہتا ہوں۔
ٹیبل پر دھرے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے عالم شاہ نے بڑے جذبے سے کہا تھا، تو مہک نے تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اچھا گڈ، مسٹر عالم شاہ، اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو منال سے کیوں نکاح کیا تھا؟ اور آپ شادی بھی کر رہے ہیں؟ طنزیہ لہجے میں کہتی وہ اجنبی لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتا، اس کی بات کاٹ کر وہ بول اٹھی، بس آج سے ہم دونوں کا تعلق ایک دوست اور کزن سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کی سخت اور ٹھوس باتوں پر عالم شاہ کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نہیں، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ کہتی ہو تو میں منال کو طلاق دے دیتا ہوں۔ 5 سال میں نہ تو دے سکا عالم شاہ، میں اب تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی، پہلے ہی بہت بیوقوف بنے ہوں۔ گڈ بائی اینڈ بیسٹ آف لک فار یور فیوچر۔ تیز تیز لہجے میں بولتی وہ ٹک ٹک کرتی ریستوران سے باہر نکل گئی۔ عالم شاہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ اسے یہ مہک سے بہت مختلف لگی تھی، جو ہر صورت اسے اپنا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے اس دنیا سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑتا۔ فون کی وائبریشن پر وہ چونکا، جانے کب سے وہ سڑک کنارے گاڑی روکے کھڑی تھی۔ بابا کا فون آ رہا تھا، وہ آج ہی لاہور آئے تھے، اسے موجود نہ پا کر پریشان تھے۔ انہیں تسلی دے کر فون آف کرتے ہوئے اس نے ڈیش پر پھینک دیا اور گاڑی کا رخ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف موڑ لیا۔ گھر میں خوب ہلچل تھی، دادا دادی تو یوں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے جیسے بالکل جوان ہوں۔ 1 ہفتہ پہلے ہی وقار ہاؤس کو روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ آج منال کی مہندی کا فنکشن تھا۔ نارنجی اور شرٹ کنٹراسٹ کا فراق پہنے اور پھولوں کے زیور سے لدی ہوئی اس سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ آمنہ بیگم اور وقار حسن تو خوشی سے پاگل ہوئے جا رہے تھے، جو خواہش تھی جو وہ پوری ہو رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے اسے پیار سے پاس کیا اور اس کی نظر اتاری۔ پھولوں سے سجے جھولے پر بیٹھی اس کی نظروں نے اس مجمع میں اس تمام گھر کو تلاش کرنا چاہا، لیکن وہ ہوتا تو نظر آتا۔ سارے فنکشنز کے دوران سب نے اس سے کالز کی، لیکن اس کا فون مسلسل آف جا رہا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، جو وہ جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ سے چور سونے کے لیے لیٹی ہوئی تھی، کہ گاڑی کی آواز سن کر ننگے پاؤں بھاگ کر بالکونی میں آ گئی۔ عالم شاہ گاڑی لاک کر کے اندر جانے سے پہلے ایک نظر لان پر ڈالی، جہاں مہندی کے فنکشن کے آثار تھے۔ پاس پڑی کرسی کو غصے سے ٹھوکر مارتا وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ منال نے دیکھا اور گہری سانس خارج کر کے اندر آ گئی۔ اس کے اندر کی گھٹن بڑھنے لگی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد وضو کر کے باہر نکلی اور جائے نماز بچھا کر اپنے رب کے حضور گڑگڑانے لگی، اس شخص کو میرا نصیب بنا دے یا اس کی محبت مجھے نصیب کر دے۔ آنسو لڑیوں کی مانند اس کی آنکھوں سے بہے جا رہے تھے۔ ہاتھ اٹھائے جانے کب تک وہ التجا کرتی رہی۔ رات کی اس پہر پرسکون فضا میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ ٹھنڈے پڑتے وجود کے ساتھ وہ حواس کے تمام اعلیٰ مقامات سے گزرتے عالم شاہ کے کمرے میں موجود تھی۔ نانا ابو نانو تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے پاس سے اٹھ کر باہر گئے تھے۔ ان کے پاس اسے دینے کے لیے دعاؤں کے سوا کچھ نہ تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے پر پھر بند ہونے کی آواز آئی تو منال کو اپنا دل مٹھی میں محسوس ہوا۔ شیروانی کو اتار کر صوفے پر پھینکتے اس نے ایک نظر بیڈ کے عین وسط میں سر جھکائے بیٹھی منال کو دیکھا تو عالم شاہ کا ایک بار اپنا غصہ یاد آیا اور بے بسی کی شدید کیفیت اس پر طاری تھی۔ جانے کیا ہوا کہ وہ اس پر خود پر کنٹرول نہ رکھ پایا اور جھپٹنے کے انداز میں اس کا بازو کھینچے اسے بیڈ سے اتار دیا۔ منال اس اچانک اٹھان کے لیے تیار نہ تھی۔ جب وہ مشکل سے سنبھلی، جس جگہ تم بیٹھی تھی نا، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں تھی، یہاں پر میں صرف مہک کو ہی دیکھنا چاہتا تھا اور محسوس کرنا چاہتا تھا۔ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے میں نے اپنی محبت کو کھو دیا۔ وہ چیخ ہی پڑا تھا۔ منال کو اپنے پورے وجود میں ٹکڑے ٹکڑے ہوتے محسوس ہونے لگے تھے۔ اسے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل لگا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نفرت ہے مجھے تمہارے وجود سے، سخت نفرت۔ خود پر کنٹرول کرتا ہوا چیخ پڑا۔ منال تیزی سے ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ کئی گھنٹے بعد جب وہ باہر نکلی تو وہ کمرے میں موجود نہ تھا۔ اس کے الفاظ تھے یا کوڑے، اسے ذرا خیال نہ آیا کہ پہلی رات ہی اس نے اس کی اہمیت کو جتا دیا۔ منال کا وجود اس کی زندگی میں زبردستی تھوپی ہوئی چیز سے کچھ زیادہ نہ تھا۔ صوفے پر لیٹے اس نے خالی بیڈ کو دیکھا اور اس کے ذہن میں وہی الفاظ دہرانے لگے۔ میں نے اس جگہ ہمیشہ مہک کو دیکھا اور محسوس کیا ہے۔
کتنی گہری ضرب دی تھی اس نے۔ کشن میں منہ چھپا کر وہ سسک سسک کر رو دی۔ اب رونا ہی اس کا مقدر تھا۔ دن بے کیف اور راتیں بے سرور گزرنے لگی تھیں۔ شادی کے ہنگاموں کے بعد گھر میں ایک بار پھر خاموشی کا راج تھا۔ گیراج میں گاڑی کھڑی کر کے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ پورا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وقار حسن اور بیگم وقار اپنے کسی دوست کے یہاں گئے تھے۔ نعمان اور افشاں واپس کراچی جا چکے تھے۔ نعمان کے پشاور پوسٹنگ ہو رہی تھی۔ افشاں کا ارادہ وہاں جانے کا نہیں تھا۔ وہ لاہور مستقل آنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ صبح کا نکلا عالم شاہ رات کو واپس آیا تو لاؤنج میں منال کو انتظار کرتے پایا۔ وہ اسے کھانا دینے کے لیے بیٹھی تھی۔ کھانے کا پوچھنے پر عالم شاہ کاٹ دار نظروں سے اسے دیکھتا اور کچھ بھی جواب دیے بغیر سیڑھیاں چڑھتا کمرے میں چلا گیا۔ منال نے صبر کا چولا پہنتے جو فیصلہ کیا تھا اس پر قائم تھا۔ اسے اپنی تمام قربانیاں یاد تھیں۔ آج وہ خلاف معمول جلدی آ گیا تھا۔ پورا گھر خالی تھا۔ اس نے کمرے میں دیکھا، منال بھی کہیں موجود نہ تھی۔ خان بابا، وہ اوپر سے ہی انہیں آوازیں دینے لگا۔ اس کے چیخنے پر خان بابا دوڑے چلے آئے۔ خان بابا کہاں ہیں سب؟ بیٹا وہ صاحب جی اور بی بی تو اپنے کسی دوست کے یہاں گئے ہیں اور منال بیٹی تو ابھی ہسپتال سے نہیں آئی۔ واٹ؟ منال ہسپتال گئی ہے؟ وہ جانے پوچھ رہا تھا یا خود کو یقین دلا رہا تھا۔ جی بیٹا، وہ تو روز ہی جاتی ہیں۔ خان بابا نے بڑی حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ عالم شاہ بھی دیکھ چکا تھا۔ جبھی انہیں کافی کا کہتا کمرے میں آ گیا۔ اسے ہوش کہاں تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ خان بابا ایک کپ اسٹینڈنگ چائے تو بھجوائیں۔ کمرے میں بیٹھتے کچن سے آتی کھٹ پٹ کی آوازیں سن کر اس نے اوپر جاتے جاتے ہی بلند آواز سے کہا اور کمرے میں آ گئی۔ بیگ اور اوور آل کو صوفے پر پھینکا۔ پنکھے کو فل سپیڈ آن کر کے دوپٹے کو لاپرواہی سے بیڈ پر پھینکتے وہ بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ سینڈل سے پاؤں آزاد کرتی وہ سیدھی ہوئی تھی کہ اس کی نظر اچانک ٹیرس میں کھلنے والے دروازے پر پڑی۔ کافی کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتا وہ بڑی گہری نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ گھبرا کر سیدھی ہوئی اور اسے اس وقت دیکھ کر واقعی حیران رہ گئی تھی، کیونکہ کافی عرصے سے اس نے لیٹ نائٹ آنے کی روٹین بنا لی تھی۔ تبھی وہ بے خبر تھی کہ منال ہسپتال باقاعدگی سے جا رہی تھی۔ کافی کا مگ ٹیبل پر رکھ کر وہ اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کی نظروں سے منال کو الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ نہ تو آگے بڑھ کر دوپٹہ اٹھانے کے قابل تھی اور نہ ہی یوں کھڑی رہ سکتی تھی۔ سائڈ سے ہو کر وہ نکلنے والی ہی تھی کہ عالم شاہ نے سختی سے اس کی کلائی تھام لی۔ میرے قریب آنے سے ہی تمہیں گھبراہٹ ہونے لگی تھی، جبکہ میں تمہارا شوہر ہوں اور جس کے ساتھ دن بھر گھومتی پھرتی ہو، تب تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ منال نے بڑے افسوس سے اسے دیکھا اور وہ اتنی گری ہوئی بات کرے گا اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے اپنی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے، طنزیہ لہجے میں کہتے اس نے بڑے صبر سے کہا تو عالم شاہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کی گال پر دے مارا۔ وہ جھٹکے سے بیڈ پر جا گری۔ آنسو آنکھوں کے سرحد پار کر کے چہرے کو بھگونے لگے۔ ایک گاڑی آپ لے کر گئے تھے جبکہ دوسری گاڑی نانو کے لو۔ ڈرائیور کال پر نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر ارسلان کا رستہ یہی تھا۔ ان کے اصرار پر میں ان کے ساتھ آ گئی تھی۔ عالم شاہ اپنی سوچ ٹھیک کریں۔ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے آپ کی غیرت کہاں چلی گئی تھی؟ روتے روتے وہ چیخ پڑی، شٹ اپ! میں مر تو نہیں گیا تھا جو تم مجھے فون نہ کر سکی، اور ہاں، آج کے بعد تم جاب پر نہیں جاؤ گی۔ بس بہت شوق پورا کر لیا۔ اس کی آخری بات پر وہ رونا بھول کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کیسے ایسا کر سکتا تھا جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا پیشہ ہی نہیں بلکہ اس کا شوق بھی تھا۔ جو زور سے دروازہ بند کرتا وہ باہر نکل گیا۔ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، جانے اس شخص کے ستم ختم ہونے بھی تھے یا نہیں۔ ان دونوں کے درمیان پہلے جو تھوڑی بہت بول چال تھی وہ بھی بند ہو چکی تھی۔ عالم شاہ کی روٹین میں تبدیلی آ گئی تھی۔ اب وہ رات کے بجائے سرے شام میں ہی لوٹتا تھا اور کھانا بھی سب کے ساتھ مل کر کھاتا تھا۔ منال نے ریزائن دے دیا تھا اور یہ بات جب نانا ابو اور نانو کو پتہ چلی تو وہ برس پڑے۔ ساری عمر اتنی محنت اس لیے کی تھی کہ گھر بیٹھ جاؤں۔ اگر گھر ہی بیٹھنا تھا تو MBBS میں جیسی مشکل فیلڈ ہی کیوں اپنائی تھی۔
میں نے ساری عمر جاب کی، نہ تو میرا گھر ڈسٹرب ہوا اور نہ ہی فیملی۔ نانو تو اس کے فیصلے پر سخت برہم تھی۔ منال کچھ نہ بولی، چپ چاپ بیٹھی سنتی رہی۔ میں نے منع کیا ہے اسے جاب کرنے سے۔ جب میں اتنا کما رہا ہوں تو اس کی ہر ضرورت پوری ہو جائے تو اس جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لاؤنج میں داخل ہوتے عالم شاہ نے نانو کی باتیں سن لی تھیں۔ جبھی سکون سے کہتا صوفے پر دراز ہو گیا اور چینل پر سرچنگ کرنے لگا۔ منال نے اس ستم گر کو ایک نظر دیکھا جو اس کے سکون تباہ کر کے بڑا پرسکون ہو گیا تھا۔ عالم شاہ پہلے کی طرح اب نانا ابو اور نانو سے باتیں بھی کرتا تھا اور اب تو کھانا بھی گھر پر ہی کھاتا تھا۔ جانے اس نے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا یا لیکن عالم شاہ نانو کچھ کہنے ہی والی تھی کہ وہ ان کی بات کاٹتے بول اٹھا، گرینڈ ماں یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے پلیز۔ وہ چپ ہو گئیں۔ نانا ابو نے انہیں اشارہ کیا۔ منال کافی دنوں سے اس کے بدلے تیور دیکھ رہی تھی، البتہ اس گریزاں رہتی تھی۔ اس دن والا رویہ یاد تھا جو اس کی آنکھوں بھر آتی۔ منال ذرا ایک کپ چائے تو لا دو۔ وہ جو سوچوں میں گم تھی اس کی اچانک یوں بلانے پر اچھل پڑی، پھر بڑبڑاتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ نعمان اور افشاں کے آنے سے وقار ہاؤس میں جیسے رونق آ گئی تھی۔ افشاں کا رویہ منال سے بہتر ہو گیا تھا۔ عالم شاہ تمہیں پتہ ہے مہک نے شادی کر لی ہے۔ لاؤنج میں اس وقت صرف وہ دونوں ہی تھے۔ منال انہیں ڈنر کے لیے بلانے آئی تھی۔ اس کی بات سن کر دیوار کی اونٹ میں کھڑی ہو گئی جہاں سے صرف صوفے پر دراز گود میں لیپ ٹاپ رکھے عالم شاہ دکھائی دے رہا تھا۔ جی ماما، اس نے آفس بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس کے لہجے میں نہ تو حیرت تھی اور نہ ہی کوئی افسوس، اور چہرے کے تاثرات بھی نارمل تھے۔ ہاں افسوس ہو رہا ہوگا کہ اس نے آفس چھوڑ دیا ورنہ دیدار ہو جاتا۔ ایمان کے منال اس کے تاثرات نہ دیکھ پائی تھی، خود ہی نتیجہ اخذ کرتی باہر نکل گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو عالم شاہ کو بیڈ پر لیٹے پایا۔ اب وہ اسٹڈی کی جگہ کمرے میں ہی سوتا تھا۔ منال تب کمرے میں جاتی تھی جب اسے اندازہ ہو جاتا کہ وہ سو چکا ہے۔ وہ پہلے دن سے ہی صوفے پر لیٹ رہی تھی۔ ماموں کے ایک دوست ڈنر پر مدعو تھے۔ افشاں کے اصرار پر اس نے سرد رنگ کی لانگ شرٹ جس کے گلے پر گہرے گلابی رنگ کی ریشمی ڈوگے کا کام تھا اور ساتھ ہی سلور باریک ڈوری سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا گیا تھا۔ لائٹ میک اپ اور نازک سی جویلری پہنے وہ اپنی شادی کی پہلی بار تیار ہوئی تھی۔ وہ عام سے حلیے میں رہتی تھی۔ نانو جب بھی اس سے بننے سنورنے کا کہتی تو وہ خاموش ہو جاتی۔ کسی کے لیے بنوں سنوروں؟ اس شخص کے لیے جس نے پہلی رات ہی اپنے لیے بنی سنوری دلہن منہ دکھائی میں یہ تحفہ دیا تھا کہ وہ اس کی جگہ کسی اور کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اسے کتنی نفرت ہے۔ سیاہ گھنے ریشمی بالوں کی آبشار کو ہلکے سے کیچت لگا کر پشت پر کھلا چھوڑ دیا تھا۔ بلا کی سونے وہ سنہری پری لگ رہی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے عالم شاہ کی نظر جیسے ہی مہمانوں کے درمیان بیٹھی منال پر پڑی تو اس کی نظریں پلٹنا بھول گئیں۔ اس کی نظروں کی تیش خوف سے وہ محسوس کر چکی تھی۔ جبھی بہانے سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ عالم شاہ کو اپنی بے اختیاری پر نہ تو حیرت تھی نہ شرمندگی۔ ایک بار پہلے بھی وہ آہستہ سے اسے ایسے ہی دیکھ رہا بے اختیار ہوا تھا اور اسے وہ رات یاد آ گئی جب وہ جنریٹر چلانے گیا تھا۔ وہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کچھ سوچتا آگے بڑھ گیا۔ چینج کر کے وہ باہر نکلی اور نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے دوپٹہ اتار کر صوفے پر رکھا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی کانوں میں پہنے ٹاپس اتارنے لگی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا کر کے اس نے ایک نظر آئینے میں ہی بیڈ پر دراز عالم شاہ کو دیکھا جو کروٹ کے بل دوسری طرف رخ کیے لیٹا تھا۔ کتنی بدقسمت تھی کہ وہ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے باوجود تشنہ لب تھی۔ ٹھنڈی سانس خارج کر کے وہ بیڈ کی طرف بڑھی، تکیہ لینے کی غرض سے۔ رات کے اس پہر نائٹ بلب کی نگیلی روشنیوں میں ماحول کتنا پرسکون تھا۔ جھک کر اس نے سرہانے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کسی نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچا۔ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے وہ جھٹکے سے گرتی اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔
وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی سو رہا ہے، لیکن اسے جاگتے پا کر وہ خود کو اس کی مضبوط گرفت میں پا کر بدحواس ہو گئی۔ اگر میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی تو تب انکار کر دیتی، اب کیوں تماشا بنا رہی ہو؟ اس کی بدحواسیوں اور گھبراہٹ کو محسوس کر کے اسے غصہ آیا۔ جبھی تلملا کر چھوڑے مجھے، وہ ہر صورت اس کی گرفت سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ آپ تو میری جگہ مہک کو دیکھنا چاہتے تھے، پھر آپ کیوں؟ وہ رونسی ہوئی ہو گئی۔ اس وقت ہماری بیچ مہک کہاں سے آ گئی؟ جہاں اتنا کچھ کر لیا وہاں یہ بھی صحیح، وہ کہنا چاہتی تھی۔ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اس کا ایک نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سناؤں گی۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔